شاہ حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری عزاداری کو قبول فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لنا لظلمنا تسبیح، جو غمناک، اندوہناک اور غمگین آہے ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی خاطر اگر کوئی نکالتا ہے، جو آہ نکلتی ہے، تو اس آہ پر انسان کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور ہمارے لیے جو اس کا ہم و غم ہوتا ہے وہ انسان کے لیے عبادت ہے۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو واضح کر رہی ہے یہ حدیث۔ وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے اسرار کا چھپانا خداوند متعال کی راہ میں جہاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، کہ یہ حدیث جو ہے اس لائق ہے اور اس طریقے کی ہے کہ اس کو انسان کو جو ہے وہ سونے سے لکھنا چاہیے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اگر غمگین آہیں بھی نکل رہی ہیں تو وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اگر کوئی ہمارے لیے ہم و غم کرتا ہے تو وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم بھی ان دنوں سے زیادہ قصب فیض کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر سکیں، ان کے لیے ہم و غم کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ تھے جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ، تو آج بھی ہم قبلہ کی خدمت میں ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض سلامت کرتے ہیں۔ رہیں، خدا انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے سب۔ انشاءاللہ۔ قبلہ جو ہے گفتگو ہماری وہ قیام امام حسین علیہ السلام کے جو اسباب تھے اس کے حوالے سے رہی ہے، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ خود بیان فرمایا کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں، مثلا کہا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں اپنے جد کی امت میں، اور کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اصلاح۔ ایک مرتبہ انسان آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے خالی گفتگو کرتا ہے، گفتگو سے اصلاح ہو جاتی ہے، زبانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ تو ہر انسان کے اوپر فریضہ ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اصلاح کرنا چاہتے تھے، یا کوئی اور خاص انداز تھا ان کا؟ اور خاص طور پہ یہ چونکہ امام وقت ہے، اس کو شریعت کا نفاذ کرنا ہے، تو خالی جو شریعت کا نفاذ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہے کہ میں بھی اسی یعنی اس کی بات سے سمجھا جائے کہ ہماری طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے، تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اصل مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کے ذریعے سے وہ اصلاح امت بھی ہو سکے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہو سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ایام اعزاں ہے اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ثابت قدم رکھے خداوند متعال، اور جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے اور جس رسالت کو پہنچانا چاہا ہے، جس ہدایت کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، خداوند متعال اس سے ہمیں بے نصیب اور
بے بہرا نہ فرمائے۔ دیکھیے خوبصورت سوال ہے یہ، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے اس نواسے نے جو عظیم شخصیت ہے اور امام معصوم ہے، عالم زمان ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، جس کا ہر عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے، اور خود اتنی بڑی شخصیت ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امام نے اتنا بڑا کارنامہ جو پیش کیا ہے کس مقصد کے پیچھے تھے۔ دیکھیے اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ خداوند متعال کی شریعت تبھی نافذ ہو سکتی ہے جب ایک نافذ کرنے والا معصوم ہو، بغیر خطا کے ہو، اور الہی یعنی عبد صالح ہو، صالحین کے ذریعے سے یہ شریعت نافذ ہو سکے، یہ مانتے ہیں ہم۔ دین تبھی رائج ہوگا معاشرے میں جب صالحین کے پاس نظام ہو، بغیر نظام کے دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ دین کا ایک حصہ مسجد و محراب سے مربوط ہے، ایک حصہ گھروں سے اور نماز، لیکن اجتماعی جو شکل ہے دین کی وہ معاشرے میں اجتماعی۔ دیکھیے اگرچہ آپ فردی اعمال کو بھی لیں، انسان کے جو انفرادی اعمال ہیں سب کے اپنے اپنے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اجتماع سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک معاشرہ ایک اجتماعی اسلامی ہے، تو ایک اجتماع ہے، یہ اجتماع میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حاکمیت الہی ہو، صالحین کے پاس نظام ہو، تبھی اجرا ہو سکتا ہے، تبھی نافذ ہو سکتی ہے شریعت، احکام الہی نافذ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو خدا معین کرے، درست ہے؟ تو ہم یہ مانتے ہیں قرآن کی روح سے بھی، عقل کی روح سے بھی اور روایات کی روح سے بھی یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام 12 امام پیغمبر اسلام کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، حق حاکمیت ان کے پاس ہے، اور نفاذ شریعت فقط وہی کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، حق حاکمیت، ولایت کا حق ان کو دیا اگر خداوند متعال نے ان کو، تو جس چیز کا حق خود اللہ نے دیا ہے تو اہل بیت کو چاہیے کہ اس حق کو حاصل کریں، اور کسی کو حق نہیں ہوتا اس حق کو غصب کرنے کا، حق نہیں بنتا ہے کوئی ظلماً جبراً اور ظلم کرتے ہوئے حق کو کوئی چھینے، تو معصوم کے لیے یہ ہے کہ اس حق کو لینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حق چھن گیا۔ دیکھیے یہ حق کے حاکمیت جو خداوند متعال دیتا ہے اپنے بندے کو، یہ ولایت جو خداوند متعال دیتا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا ہے، دنیا کی طرف دوڑنا ہے، نہ، یہ حاکمیت وہ ہے جو خدا دیتا ہے، اللہ کے اپنے مقرب بندے کو دیتا ہے، جو اتنی صلاحیت رکھتا ہے، معصوم ہے، عصمت رکھتا ہے، اور وہ یہاں کا نہیں ہوتا، وہاں کا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ تولیں، یہ کہیں کہ دنیا کی کیا ارزش ہے، دنیا کی کیا قیمت ہے، دنیا کی حکومت کی کیا منزلت ہے، کیا وقار ہے، کیا قیمت ہے اس کی کہ معصوم اس کے پیچھے جائے۔ بابا معصوم یا وہ حاکم جو اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، وہ دنیاوی حکومت کے پیچھے نہیں جاتا ہے، دنیا اس کے نزدیک ارزش و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ کتنی مرتبہ حضرت امیر نے فرمایا کہ میری یہ چند پیوند لگی جوتیاں تمہاری دنیا سے بہتر ہے، یہ تمہاری دنیا بدتر ہے میری جوتیوں سے۔ کتنی مرتبہ فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت بھیڑ و بکریوں کی ناک سے جو پانی آتا ہے اس سے بھی پست ہے یہ دنیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا حاکم الہی، وہ جو ولایت الہی رکھتا ہے، جس کو خداوند متعال یہاں پہ مقرر فرماتا ہے، منصوب فرماتا ہے، تو معلوم یہ وہ حاکمیت کچھ اور ہے، وہ حکومت کچھ اور ہے۔ اصل میں ایک اس کا جو سبب بنتا ہے قبلہ وہ یہ بھی ہے جو مثلاً جوان کے ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور حکومت کے پیچھے، چونکہ آج جو حکومت دیکھی جاتی ہے اس میں فریب اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بالکل، خاص طور پہ جو آج کی سیاستیں ہیں، اور جہاں پہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو وہ یہی سیاست ہے جو شیطانی سیاست ہے، ورنہ جو سیاست ہے خداوند متعال نے جو بھیجی ہے تو پورا اسلام جو ہے وہ ہر اس کا امر وہ سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے جب آپ ایک معاشرے کو مان لیتے ہیں، ایک اجتماعی زندگی کو مان لیتے ہیں، کہ قانون اور حکومت جنگلوں میں نہیں ہوتی، حکومتیں جنگلوں پہ نہیں ہوتی، جنگل میں کچھ نہیں ہے، کس کو حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اجتماع اور معاشرہ ہوتا ہے اس کو چلانا ہے، اس کے لیے قانون بنانے ہیں، اس قانون کے مطابق اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ خوب، اب یہ معاشرہ جس میں لوگ رہتے ہیں، اجتماعی انسانی جو ہے، اس میں آپس میں روابط ہیں ہر اعتبار کے،
ہر اعتبار سے جو روابط ہے، ایک حاکم ہو کہ جو ایک عدالت کے ذریعے سے سب کے حقوق کی حفاظت کر سکے، سب کے ناموس کو حفاظت کر سکے اور معاشرے کو لے جائے بندگی کی طرف اور کمال کی طرف، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ایک حاکم کی ضرورت ہے. حکومت ہوتی ہے شہر آبادیوں کے لیے، آباد کرنے کے لیے. فرض کیجئے فلاں ملک میں فلاں شہر میں اگر حاکم نہ ہو، حکومت نہ ہو، لوگ ایک دوسرے قتل و غارت و فلاں، کوئی کسی کے حق کو لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کو لوٹ رہا ہے، تو حاکم ہوتا ہے نظم برقرار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا خوب یہ نظم کون برقرار کرے گا، اس نظم کے اصول کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں. خوب خداوند متعال نے معاشرے انسانی کو خلق کیا، انسانوں کو اجتماعی زندگی کے لیے قانون بنایا قرآن کی شکل میں، اور ایک حاکم کو نصب کیا ہے. اگر یہ حاکم ان قانون الہی کو نافذ نہیں کرے گا تو غیر صالحین کے ہاتھ میں نظام جائے گا. جب غیر صالحین کے ہاتھ میں نظام جائے گا، آپ بھی پسیں گے، اس میں مظلوم بھی سب پسیں گے، معاشرے میں عبادتیں نہیں ہوں گی، معاشرے میں ظلم ہوگا، فساد ہوگا، بربریت ہوگی، ناموس پامال ہوں گے، بندگی الہی اقدار پامال ہوں گے، بشریت ضائع ہوگی. لیکن قبلہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ تو ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے. اگر علی بھی تخت حکومت پہ ہیں اور ان کا دور خلافت ہے تو وہاں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی خون بہایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بات، میری بات سنیے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جنگ ہو رہی، ظاہر سی بات ہے جب معاشرہ خراب ہو چکا ہو، معاشرے میں بے عدالتی اور نظام بدل چکا ہو، جہاں ظلم و بربریت ہو، تو ایک حاکم الہی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے اس کے خلاف قیام کرے، اس عدالت کو قائم کرنے کے لیے، عدالت کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، معاشرے میں عدالت اجتماعی برگزار کرنے کے، برپا کرنے کے لیے ضروری حاکم شرع قیام کرے. لہٰذا وہ جنگ بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن نفاذ شریعت کے لیے، الہی اقدار کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو رائج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حاکم دینی وہ ظالم سے ٹکرائے. اور سب سے بڑا اصولوں میں سے ایک اصول یہی ہے کہ ظالم کو ختم کیا جائے، ظالم کے سامنے مستضعفین کا ساتھ دیا جائے. کب تک حقوق چھینے جائیں گے، کب تک ضعیف اور کمزوروں کو کچلا جائے گا، کب تک جو ہے دوسرے کے حقوقوں کو چھینا جائے گا، کب تک یہ استعمار کی حکومت چلتی رہے گی، کب تک. لہٰذا معصوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام، اب یہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کی طرف سے حق کے حاکمیت رکھتے ہیں، اس حق کو پانے کے لیے جد و جہد رکھتے ہیں، ہمیشہ جد و جہد کی ہے، ہمیشہ کوشش کی ہے. اب ہر امام کی زندگی میں دیکھیں نہیں، لیکن ہمیں تو امام حسین علیہ السلام کے بعد سے لے کے اور آج تک بھی کوئی اس طرح کا مورد نظر نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر ٹائم ملا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت امیر نے جد و جہد کی، باقاعدہ احتجاجات کیے ہیں، باقاعدہ مولا کائنات نے تو حضرت امیر نے کیے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ برسر پیکار آئے ہیں، قیام کیا ہے معاویہ کے خلاف. جب اپنوں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا کرتے؟ اپنوں کی بے بصیرتی، اپنوں کا دھوکہ دینا، اپنے امت مسلمہ اپنے یعنی اپنوں نے ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے جب اپنے ساتھ نہیں دیں گے تو صالحین کے ہاتھ میں نظام نہیں آئے گا. جب صالحین کے ہاتھ میں نظام نہیں ہوگا تو معاشرہ کچلا جائے گا، مستضعفین کے حقوق پامال ہوں گے، عدالت اجتماعی کا پتہ نہیں چلے گا، قرب خدا سے دوریاں بڑھیں گی، معاشرے میں گناہ و فساد ہوگا. لہٰذا اپنوں نے ساتھ نہیں دیا. امام حسن کیا ہوا آخر میں؟ مجروح ہو گئے، زخمی ہو گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام، ابھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کلی طور پہ بھی پیش کر دوں، پھر میں شواہد تاریخ انشاءاللہ کچھ امام کے جو فرامین ہیں، ارشادات ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ بالکل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نظام کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہر امام جو بھی اللہ نے حق کے حاکمیت اس کو دیا تھا، اس کو پانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں جد و جہد کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں معاف کیجیے گا، چونکہ سوالات آتے ہیں ذہن میں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. حتیٰ کہ آ کے دوسرے کہہ بھی رہے ہیں امام سے کہ مولا آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام قیام. دیکھیے یہ ایک بحث مستقل ہے کہ تقاضے آتے تھے، آپ کھڑے ہو جائیے، قیام کیجئے، ہم ساتھ دیتے ہیں. کون کے ساتھ دینے والے ہیں؟ آپ امام حسین علیہ السلام، آپ امام حسن کی زندگی پڑھ لیجئے، کتنے لوگ راتوں رات بک گئے ہیں. جس کو کمانڈر بنایا اور رات صبح کی نماز میں معاویہ کے لشکر میں، کس پہ اعتماد کرے معصوم؟ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے بلایا، دعوت دی قیام کے لیے، امام تشریف لے گئے، نکلے، قیام کیا، اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے، وطن چھوڑا ہے، خانہ کعبہ کو چھوڑا ہے، گئے، لیکن پھر دھوکہ دیا ہے. کیسے بک گئے، کیسے دھوکہ دیا ہے؟
کیسے گمراہ ہوئے ہیں، کیسے وقت کے معصوم انسان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کریں گے تو یہی ہوگا۔ آپ کوفے کی تاریخ پڑھیے، 18,000 نے بیعت کی، جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، 18,000 نے بیعت کی، لیکن جب قیام کیا جناب مسلم نے تو فقط 4,000 تھے۔ یہ 4,000 نے آنے کے بعد پورے اس دارالعمارہ کو گھیر لیا ہے۔ 4,000 کم نہیں ہوتے، پھر بھی آپ مان لیجئے 4,000 تھے، لیکن دارالعمارہ کو گھیرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ دارالعمارہ کے اندر کتنے تھے آپ دیکھیں، کتنے بندے تھے؟ سب ملا کے جو تاریخ میں ملتا ہے 50 افراد سے زیادہ نہیں تھے۔ ادھر اس میں 50 میں بھی 30 تو خادم تھے، نوکر چاکر، وہ نظامی تھے حفاظت کرنے کے لیے، 20 آدمی مہم جو بھی تھے ان کے حکومت کے تھے، اور ادھر 4,000 تھے، اندر وہ بھی گھرے ہوئے 50۔ کیسے ہوا؟ آخر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیسے ہوا کہ 4,000 سفیریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لہجوں میں حکومت پاس آنے، چند لہجہ صبر کر لیتے، چند لہجہ صبر کر لیتے، معرفت سے کام لیتے، کیا ہوا؟ ٹائم ہی نہیں لگا۔ وہ جو 50 وہ بھی گھرے ہوئے، تعجب کی بات ہے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، 50 گھرے ہوئے نے سب کو بکھیر دیا۔ اب تعجب کیسے ہوا؟ یہ کوئی لالچ میں گیا ہے، کوئی خوف میں گیا ہے، کوئی حماقت اور کم بصیرتی اور عدم علم کی وجہ سے گیا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جب حضرت نے نماز پڑھی تو کتنے لوگ تھے، جب آپ دروازے پہ پہنچے تو کوئی بھی پیچھے نہیں تھا آپ کے، جناب مسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ ہر امام کا واقعہ اپنوں نے کب ساتھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، امام ائمہ کے پاس آتے تھے قیام کر، آپ تاریخ کے واقعات پڑھیے، امام نے امتحان لیتے تھے، تم جیسے کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ ہارون مکی کا واقعہ دیکھیں، آنے والے نے کہا حضور آپ قیام کیجئے، یہ کریں گے، خراسان میں یہ فلاں جگہ یہ آپ قیام کیجئے۔ حضرت نے فرمایا، آپ تندور روشن تھا، حضرت نے فرمایا نیچے جائیے، تندور کے اندر کودیے، تو اس نے پلٹ کے کہا آقا میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں، حکومت کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے جلنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ گیا ہارون، اتنے میں ہارون مکی آ گئے، جوتی ہاتھ میں لیے ہوئے، سلام کیا فرزند رسول پہ، ہارون مکی سے حضرت نے فرمایا تندور میں چلے جاؤ، کچھ سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ گئے۔ اب وہ آگ ان کو تھوڑی جلائے گی جو مطیع امام ہیں، جو اطاعت امام کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا اس آنے والے سے کتنے ہیں ایسے، بتائیے کتنے ایسے ہیں؟ کہا حضور ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو کس کہنے پہ قیام کریں؟ کن دھوکے اپنے اگر واقعا بصیرت کے ساتھ اگر ساتھ دیتے تو کیوں نہ امام قیام کرتے؟ میں نے عرض کیا ہمیشہ جد و جہد کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں روایات میں، ایک روایت میں ہے کہ قرار تھا فلاں تاریخ کو حاکمیت اور حکومت صالحین کے ہاتھ میں آئے گی، پھر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، بغاوت کر دیے، تو بدا حاصل ہوا خداوند متعال نے کہا نہیں 170 میں آئے گی۔ یعنی قرار تھا، یعنی خدا کی طرف سے، پہلے خدا کی طرف سے قرار تھا کہ یہ صالحین کے ہاتھ میں نظام آئے، صالحین کے ہاتھ میں جب نظام آئے گا عدالت آئے گی، اجتماع فساد ختم ہوگا معاشرے سے، لوگ اللہ کے لیے بندگی کے لیے نہ دنیا پرستی کے لیے ادھر ادھر جائیں گے۔ لیکن پھر ساتھ نہیں دیا۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں قرار تھا خداوند متعال، روایت میں قرار تھا 170 ہجری میں دوبارہ نظام صالحین کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وقت کے اماموں کا ساتھ نہیں دیا، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا۔ میں اپنوں کی بات بتاؤں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، نائب امام جو امام کا نائب ہے، امام نے اس کو اپنا وکیل بنایا، سارا بیت المال اس کے ہاتھ میں، فلاں یہ وہ، امام تشریف، امام قاضی علیہ السلام امام کے زمانے میں کچھ دنوں کے بعد واقفیہ وہ بنا دیا ہے، ایک الگ فرقہ بنا دیا ہے۔ تو اس اپنوں نے اتنی اگر بصیرت نہیں ہوگی، اگر دنیا پرستی نہیں ہوگی تو ساتھ دے، اگر دنیا پرستی ہوگی تو کیسے ساتھ دے؟ دیکھیے معرفت کا نہ ہونا اور ادھر سے دنیا پرستی ہونا، دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کے لیے کیسے معصوم کا ساتھ دیں گے؟ تو یہ چیزیں پھر بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہر امام نے جد و جہد کی ہے، ہر امام نے، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کا لقب القائم ہے، القائم یعنی قیام کرنے والا، امام صادق علیہ السلام کا لقب ہے، روایات میں آیا ہے، اور قرار تھا یہ نظام صالحین کے ہاتھ میں، لیکن اپنوں نے ساتھ نہیں، جب ساتھ نہیں دیں گے اپنے تو کیسے نظام صالحین کے ہاتھ۔ بہت شکریہ قبلہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیے بہت سے سوالات اس طرح کے سامنے آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟
تو کبھی کبھی ذہن میں انسان کے آتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو امام کا یعنی طرز زندگی ہے، یہ مختلف ہے دوسرے ائمہ سے، لیکن ہمارے مہمان نے واضح کیا کہ نہیں، تمام ائمہ اس چیز کی تلاش میں تھے اور وہ اس چیز کی کوشش کرتے تھے، چونکہ حاکمیت کا جو حق ہے وہ در واقع امام کا ہے، چونکہ یہ حق خداوند متعال کا ہے اور خدا کی طرف سے نبی کو ملا ہے، پھر ان کی جانشینی کے طور پر یہ امام کا حق ہے، چونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، صالح ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، حاکمیت کے حوالے سے، خاص طور پہ حصول حکومت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام کا اصل مقصد تھا وہ حکومت کا حصول تھا، لیکن ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، ابھی اگرچہ آپ بیان کر رہے تھے ائمہ طاہرین کی زندگی کے حوالے سے، اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میرے پاس کتنے افراد ہیں، بڑے مختصر سے افراد ہیں، مختصر سا قافلہ ہے، اور جو روایت میں ملتا ہے کہ کربلا جب پہنچے ہیں تو 72 افراد مثلاً امام کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ خواتین ہیں، تو اتنے مختصر افراد پہ کیسے امام کو امید تھی کہ میں حکومت حاصل کر سکتا ہوں، جبکہ وہ اس وقت بادشاہ وقت ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں نے پہلے بھی یاد ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اسباب قیام، عوامل قیام مختلف ہیں۔ دیکھیے اول پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کا فاجر ایک معصوم سے طلب بیعت کر رہا ہے، صحیح، ایک فاسق و فاجر کی معصوم کیسے بیعت کر لے، جس کے بارے میں باقاعدہ حضرت نے فرمایا کہ شارب الخمر بھی ہے، جی، بندروں سے کھیلتا ہے، خدا نخواستہ مختلف گناہ کرتا ہے، علناً گناہ کرتا ہے، تو کیسے معصوم؟ ایک تو مسئلہ یہ، دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً امر بن معروف اصلا شریعت کے اصول میں سے مہم ترین، جو شریعت کو زندہ رکھنے والے اصولوں میں سے ایک امر بن معروف نہی از منکر ہے، جی، اور یہ تقریباً ہر انسان پہ واجب ہے۔ جب معاشرے کے ہر انسان پہ واجب ہے تو جو ولی ہے، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، ہادی ہے، اس پہ بھی واجب ہے، بلکہ ہم سے زیادہ واجب، ہم سے زیادہ واجب ہے۔ عطا اگر آپ دیکھیں خطبہ منائیہ حضرت کا دیکھیں، جس کو حضرت نے سن 58 ہجری میں خطبہ منہ ارشاد فرمایا، خوبصورت خطبہ ہے، اس میں بھی حضرت نے حضرت امیر کے فضائل بیان کرنے کے بعد آہستہ آہستہ قوم بنی اسرائیل کی بدبختی کے عوامل کو پیش کیا، جی، اور بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کیوں بدبخت بنی ہے، کیوں ختم ہو گئی ہے، کیوں عذاب میں مبتلا ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے ذمہ دار لوگ مبتلا ہو جائیں گناہ میں، فساد میں، ظلم میں، بربریت میں، تو قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے نہیں از منکر کرے، بے شک، برائیوں سے روکے ان کو۔ بالکل، تو ایک اصل یہ تھا امام کے قیام کرنے کے اصول میں سے۔ دوسرے اصول مختلف اصول عرض کیا، ایک بات، دوسری تیسری بات یہ کہ امام کو ایک قوم دعوت دے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، تو امام کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو اتمام حجت کے طور پہ اس کو قبول کرے، ورنہ کل یہی کہتے کہ کوفے والے ہم نے تو دعوت دی تھی، آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ تو یہ سب اسباب میں۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ آپ کم پہ مت جائیے کہ کم ہیں۔ پہلی بات تو 18,000 نے لیٹر لکھے تھے، اگر وہ 18,000 بغاوت نہ کرتے، اگر وہ احمق نہ بن جاتے، اگر وہ اپنے ذمہ داریوں پہ عمل کرتے، اگر دنیا پرست نہ ہوتے، تو بھلے وہ وقت کے بادشاہ سے ٹکرا سکتے تھے۔ مگر جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟
313 تھے. آپ جنگ بدر حضرت کا عجیب ہے وہ تعبیر میرے یاد آ گئی. حضرت جب مدینے سے تشریف لے گئے اور وصیت نامہ جو محمد پہلے بھی میں نے پیش کیا, محمد حنفیہ کو پیش کیا, کیا فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا, نہ میں تکبر, عشرن کہتے ہیں متکبرانہ, یعنی تکبر کے ساتھ نہیں نکلا ہوں, ولا بطرا, اور نہ دنیا طلبی کے لیے نکلا ہوں. آپ قرآن میں سرچ کریں, بطرا اس قافلے اور اس فوج اور اس لشکر کے لیے آیا جو مکے سے ابو سفیان کا نکلا تھا مدینے سے لڑنے کے لیے, یعنی لشکر اسلامی سے لڑنے کے لیے, پیغمبر اسلامی لشکر. اب اس کی خصوصیات کو پڑھیں آپ, اور ادھر سے اہل بدر کی خصوصیات جو اسلامی لشکر تھا اس کی خصوصیات کو پڑھیں. اصل بطرا ان کے لیے آیا. امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ جو مکے سے نکلے تھے اسلامی لشکر سے لڑنے کے لیے پیغمبر کے, وہ بطرن تھے. جی ہم بطرن, وہ دنیا طلب تھے, وہ شہرت طلب تھے, ہم وہ نہیں ہیں, ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح. حضرت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو میرے قیام کو تو میں یہی وصیت نامے میں بتا دیتا ہوں. وصیت نامے میں پورا منشور بتایا آپ نے, پورا منشور. کہا کہ میں نکلا ہوں نہ ان کی طرح, میں مدینے والوں کی طرح پیغمبر کی طرح نکلا ہوں. لہٰذا بطران یعنی وہ نکلتے ہیں دنیا طلبی اور فلاح کے لیے. تو حضرت نے وہیں پہ فرما دیا انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. تو لہٰذا امر بالمعروف نے پورے اصول آپ نے باقاعدہ بیان کیے ہیں, اور اسی کے تناظر میں حضرت بار بار خطبہ دے رہے ہیں, بار بار ارشادات فرما رہے ہیں, اور لوگوں کو غفلت سے نکال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کم ہے, آپ بتائیں 313 ہیں, 313 کو کیسے فوقیت عطا کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر 950 بیان کیے تاریخ نے, 1000 تک بیان, میں کہتا ہوں 3000 بھی ہوتے. اصلا ان آیات کا مطالعہ فرمائیں, ان آیات میں ملتا ہے کہ پیغمبر کو اور پیغمبر کے ساتھ جو لشکر تھے ان کو خواب میں خداوند متعال نے کم مختصر لشکر دکھایا دشمن کا. کیوں؟ تاکہ سست نہ ہو جائیں, فلا نہ ہو جائے, یعنی ہر اعتبار سے خدا وہ مدد کر رہا ہے. لہٰذا یہ کم اور زیادہ ہونا اسلام میں نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. بابا کتنے کم لوگ بڑے بڑے لشکروں پہ کام, وہ اصل عزم راسی خدا کی توفیق, اصل حاکمیت, اصل قدرت خدا کے ہاتھ میں, مگر کثرت کی وجہ سے, تعداد کی وجہ سے نہیں ہے. اصل وہ ایمان کی قدرت, وہ روح کی طاقت, وہ طہارت و پاکیزگی اور تقوی کی طہارت ہے جو انسان کو فوقیت. لہٰذا یہ کہنا کہ کم تھے فلا تھے نہ, جو لوگ ساتھ دے سکتے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. دیکھیے معصوم کا ساتھ دینے کے لیے 2 عنصر شدید ضرورت ہے. ایک معرفت ہو, اگر معرفت نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے, کبھی بھی جا سکتا ہے. دوسرے یہ کہ دنیا پرست نہ ہو انسان. دنیا پرست ہونا, دنیا کے پیچھے دوڑنا, دنیا کی تک و تاک میں رہنا, دنیا طلبی خطرناک ہے, انسان کو نابینا کر دیتی ہے. انسان حق و باطل کو جدا نہیں کر پاتا. انسان اصلاً دنیا طلبی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو ہر حد کو پار کر سکتا ہے. دنیا راس و کل خطیتین, یہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت میں اگر انسان گرفتار ہو جائے, نہ عزت سمجھتا ہے, نہ عدالت سمجھتا ہے, نہ حتی شریعت کو نہیں سمجھتا. اصلا ہر چیز کو بیچنے پہ آ جاتا ہے, دین کو بیچ دیتا ہے, ناموس کو بیچ دیتا ہے, معاشرے کو بیچ دیتا ہے. ابھی دیکھ لیجئے نا, آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ اگر شہرت کی محبت ہو جائے, اقتدار اور سلطنت اور حکومت اور حاکمیت کی محبت ہو جائے, ابھی کیسے قوموں کو بیچا جا رہا ہے, کیسے خلیج کے ملکوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سلطان اور بادشاہ اور کہہ کے کیسے بیچ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا دنیا پرستی ہے. تو ایک معرفت آپ نے بتایا, اور دوسرا دنیا طلبی نہ ہونا. لہذا اگر معرفت نہ ہو اور دنیا طلبی بھی ہو تو انسان کبھی بھی وقت لہذا صالحین. دیکھیے ابھی لوگ یہ بار بار کہتے ہیں حکومت کی کیا قیمت ہے, دنیا کی کیا ارزش ہے. بابا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا مادی اس عالم کے لیے معصوم حکومت چاہتا ہے, شہرت کے لیے مقام و منزلت پانا, نہ آبادی کے لیے حکومت چاہتا ہے, نظام الہی کے نفاذ کے لیے حکومت چاہتا ہے, عدالت اجتماعی کے لیے. لہذا جو پس رہے ہیں مستضعفین, جو ناموسیں پامال ہو رہی ہیں, ان حقوق کے احقاق کے لیے, ان کی جانیں بچانے کے لیے چاہتے ہیں حکومت.
اچھا، ابھی جو آپ نے یعنی وقفے سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی کہ مختلف ائمہ نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اور یعنی اس طرح کی روایات یا اس طرح کے جو اعمال ہوں کہ دوسرے ائمہ کی طرف سے وہ حکومت کے حصول کے لیے سامنے آئے. دیکھیے مختلف روایات میں ہر امام نے کسی نے، دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، اصل معجزہ نہیں ہونا ہے. اگر قرار ہو حکومت کا ہونا یا دین کے کسی بھی عمل کا موجود ہونا دنیا میں، اگر معجزے کے ذریعے ہو پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہیں، لیکن اصلی کہ معجزہ نہیں ہونا ہے. جب معجزہ نہیں ہونا ہے تو اب یہ ہے کہ قوموں کی، اپنوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے علم و معرفت و بصیرت سے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ دعاؤں کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے ہمیشہ کوشش کی ہے لوگوں کو غفلتوں سے نکالنے، ہمیشہ کوشش کی. جب تک معاشرہ غفلت سے نہیں نکلے گا، جب تک معاشرہ امام کی قدر و منزلت کی معرفت حاصل نہیں کرے گا حاکم شرع کی، کیسے وہ آگے بڑھے گا؟ جب تک معاشرہ دنیا طلبی میں مبتلا رہے گا. لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ بہت سارے سوال یہ کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد واقعہ ہررا پیش آیا تاریخ میں، چونکہ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر یزید نے لشکر کو کہاں بھیجا؟ مدینہ. کب بھیجا؟ 62 ہجری میں. 62 ہجری میں. لیکن بات سنیں، یہ تب بھیجا جب مدینے والوں کو پتہ چلا امام حسین شہید ہو گئے. دیکھیے یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. جب پتہ چلا امام حسین شہید ہو گئے، اب سب کس نے قتل کیا؟ یزید نے. سب تعجب، مگر یزید کیسا ہے؟ تو ایک ٹیم بنا کے مدینہ شام بھیجی. وہ شام جانے کے بعد کیا دیکھا؟ سب کے سامنے شراب پی رہا ہے، سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، سب کے سامنے پاکیزہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے فلاں. تو ٹیم نے آ کے واپس مدینے میں لوگوں کو بتایا، اس کی حقیقت کو بتایا کہ ہم تو ایسا لگ رہا تھا کہ انتظار کر رہے تھے آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں عذاب کے. یعنی وہ جیسے امام نے فرمایا شارب الخمر بھی ہے، مولن بھی، یعنی معصیت و گناہ بھی علناً کرتا ہے، نفوس پاکیزہ کا قتل کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، 1000 مصیبتیں تھی اس کے ساتھ. تو لوگ اب کھڑے ہوئے مدینے کے. سوال یہ مدینے والوں کو فرزند رسول سمجھا رہا ہے کہ یہ حاکم نہیں ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حکومت بنی امیہ پہ حرام ہے. اس ٹائم کوئی نہیں کھڑا ہوا. اس ٹائم اگر اس ٹائم کھڑے ہوتے تو یہ نوبت ہوتی. اگر مدینے والے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائشات جب مدینے میں آپ نے فرمایا، اگر اس ٹائم کھڑے ہو جاتے تو یار اصل مشکل یہی ہے کہ انسان جب بے بصیرت ہو جائے تو اس وقت تک وہ بیدار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کسی ولی اللہ کا خون نہ بہے. اس خون سے ہی ان کے اندر جو پھر وہ رمق پیدا ہوتی ہے. میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقع ہررا ہوا، امام سجاد وہاں پہ تھے موجود، کیوں نہیں کھڑے ہوئے، کیوں نہیں قیام کیا؟ بابا وہ امام سجاد جانتے تھے کہ میرے بابا ان کو سمجھاتے شہید ہو گئے ہیں، نہیں مانے. لہٰذا اس ٹائم جب وہ شہید ہو گئے تب ایک ٹیم کو بھیجا، تب پتہ چلا کہ وہ فاسق و فاجر ہے ولی. بابا مدینے کے حالات میں آپ کو بتاؤں، بے بصیرتی کا عالم بتاؤں، دشمن کی سازشوں کا عالم بتاؤں. ایک شخص سائل آتا ہے مسجد نبوی میں بیٹھے، ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس اور امام حسین تشریف فرمائے. سائل آتا ہے فقہی مسئلہ، دینی مسئلہ پوچھتا ہے ابن عباس سے. ابن عباس نے فرمایا کہ فرزند رسول سے پوچھئے. رسول کا بیٹا کہا نہیں، ان سے نہیں پوچھنا، مجھے آپ سے پوچھنا. اللہ. یعنی ماحول کو ایسا کر دیا گیا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے روایت بیان کرتی ہے کہ جب اس نے سوال پوچھا اور امام نے جواب دینا چاہا تو اس نے گستاخی کرتا ہے. بالکل، یعنی کہتا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا ہے، ان سے کی پوچھوں گا؟ کہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں، میں ابن عباس سے پوچھ رہا ہوں. یعنی لوگ ابن عباس کو امام حسین سے زیادہ سمجھتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اگر معاشرہ وقت کے امام اور ولی کی معرفت نہ رکھے تو کیسے ہوگا؟ لہٰذا معرفت ضروری ہے. لہٰذا امام سجاد کیوں قیام کرنے لگے تھے؟ اصل قیام کیسے کرتے؟ ساتھی نہیں ہے. بابا تازہ شہید ہوئے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام دے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سارے ائمہ نے کوشش کی ہے. اصل ائمہ اپنی تعلیمات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے بصیرت لاتے تھے، لوگوں کو شعور دینا چاہتے تھے کہ کہتے تھے بابا شریعت بدون. لہٰذا ہمیشہ وقت کے بادشاہوں سے ہمیشہ زندانوں میں رہے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، قید خانوں میں کیوں رہے ہیں؟ ہمیشہ ان کے خلاف ائمہ نے کتنے قیام ہوئے ہیں، کتنے وہ سب ہوئے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حق کے حاکمیت ہمارا ہے ہمیشہ. یعنی اہل بیت اہل بیت نے خود روایات میں فرمایا کہ اگر اپنوں کی بصیرت حاصل ہو جائے اور اپنے ارادے پہ آ جائیں تو ہمارا حق کیوں ابھی قائم، ہمارا بھی موجود ہو جائے، ابھی قائم حاضر ہو جائے.
یہ جو قیام روز بہ روز جو تاخیر ہو رہی ہے ظہور امام میں، یہ ہم اپنی عدم بصیرت کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، بے بصیرتی، بے علمی، اپنے دنیا کے محبت میں مبتلا رہنا، یہ امام کا روز بہ روز ظہور تاخیر اسی لیے۔ کب ہم ظہور کے زمینہ کو فراہم کریں گے؟ کب یہ 313 ہوں گے؟ کب یہ پاکیزہ نفوذ آئیں گے؟ کب وہ لوگ موجود ہوں گے جو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ کر آئیں گے اور بصیرت اور معرفت کے ساتھ؟ کب اپنے سمجھیں گے اس بات کو؟ کب؟ بابا صالحین کے ہاتھ میں، میری بات کو یاد رکھیے، اگر صالحین کے ہاتھ میں نظام نہیں آیا تو ہمیشہ کچھ لے جائیں گے۔ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً صالح، چلیے آج معصومین نہیں ہیں، لیکن غیر معصوم جو مثلا جیسے وہاں پہ جو شرط ہے وہ ایک عصمت ہے اور ایک علم ہے، تو یہاں پہ اگر عصمت نہیں تو عدالت، مثلا اگر علماء کی، علماء عادل کی، علماء صالح کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ بھی حلق سے یہ نہیں بھی اترتی ہے۔ تعجب ہے، کسی نے امام کی خدمت میں پیش کیا کہ آقا بہت مشکل ہوتی ہے آپ تک آنا، مشکل ہوتی ہے ملاقات، اور حضرت نے فرمایا مگر زکریا بن آدم قم میں نہیں ہے، جبکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں، مگر جو وہ کہیں صحیح ہے، وہ امین ہے۔ بالکل، آپ جو وہ صحیح کہیں گے، آپ جو وہ فرمائے گویا کہ ہم نے فرمایا ہے۔ دیکھیے صالحین، فاسق، ہم مصیبت کیا ہے جب انسان کو معرفت نہ ہو دین کی اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور دنیا کی غفلتوں میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، تو یہ نہیں سمجھ سکتا بھئی عادل کی اطاعت کریں یا غیر عادل کی، فقیہ کی اطاعت۔ خود معصوم نے فرما دیا کہ بابا صالحین یعنی کیا؟ یعنی جو دین کا حامی ہو، عدالت رکھتا ہو، دین کا محافظ ہو، وہ اس کی آپ پیروی کریں۔ فقیہ ہو، دین شناس ہو، دین شناس۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ایام ازاں اگر آپ کسی سے میسج لینا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، دین شناس سے میسج لیجئے۔ ہم بیمار ہیں نا، ہم لوگ بیمار ہیں یا نہیں؟ بھائی جب بدن ہمارا بیمار ہوتا ہے تو کیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جو بھی مل جائے؟ نہیں، اس کے لیے تو ہمیں بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے۔ بالکل، مشورہ لیتے ہیں ایک دو سے۔ اب مولانا کیسے پہچانے کہ کون دین شناس عالم دین ہے، کس سے لینا؟ بابا وہاں مل جاتا ہے، یہاں نہیں ملتا آپ کو۔ جی، ادھر اس کا مطلب کوشش نہیں کرتے۔ دین بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ صحیح فرمایا قبلہ۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اب اس وقت ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آج چونکہ 4 محرم ہے، حضرت حر کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ مصائب سننا چاہیں گے، اور تاکہ ہماری مجلس جو بزم ہے وہ مجلس میں تبدیل ہو سکے۔ دیکھیے 4 محرم میں معمولاً ہمارے یہاں جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن حر وہ شخص ہے کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے، جی، لیکن بے احترامی نہیں کی امام حسین کی خدمت۔ یہ معرفت کی بات ہے، معرفت بے احترامی نہیں۔ حتیٰ یہ ملتا ہے کہ جب وہ ملاقات ہوئی اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت نے پوچھا کون تم اپنی نماز؟ نہیں، ہم تو آقا کے پیچھے پڑھیں گے، حضرت کے پیچھے نماز پیچھے پڑھ رہے۔ بے احترامی نہیں کی، لہذا جب لجام امام حسین پہ ہاتھ ڈالا اور چاہتے تھے تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ کی ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یعنی کیا جرت کر رہے ہو، کیا جسارت کر رہے ہو، کیا جسارت کر رہے ہو، لیکن کیا کہا پلٹنے کے؟ میں تو آپ کی ماں کے اوپر درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں بھیج سکتا۔ یعنی کیا؟ اللہ اکبر، یعنی سوچنے کا مقام ہے، یعنی یہی میرے حساب سے یہی وہ مقام ہے اور یہی وہ معرفت تھی جس کی وجہ سے حر کو ہدایت ہوئی ہے۔ بے شک، یعنی 50 سال کے بعد حر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 50 سال کے بعد ایک انسان کو اتنی بصیرت ہے، لیکن 50 سال پہلے مدینے میں کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، جس کے لیے حر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مادر گرامی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی ویسے ہی پلٹاتا الفاظ کو، ایسے ہی جسارت کرتا۔ لیکن 50 سال پہلے حر کیا ہوا مدینے میں تمہیں پتہ؟ سب یہ کہتے رہے کہ در و دیوار کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان پس گئی ہیں، تبھی تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ یہی ادب تھا جب وہ جناب حر یہ سوچ رہے تھے شاید جنگ نہ ہو، لیکن جب پسر سعد کے پاس گئے کہ نہیں قتل بھی کیے جائیں گے، جنگ بھی ہوگی، فلا شب عاشور کا واقعہ ہے، لہٰذا پورا بدن لرزنے لگا ایوب کا۔
حور کا بدن لرزنے لگا، کانپنے لگا، تڑتڑا، لہٰذا اپنے لشکر سے اپنا آپ کو جدا کیا، امام حسین کی طرف بڑے، سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سلام ادا کیا، امام حسین آگے بڑھے، استقبال کیا، کون آیا ہے؟ مہمان آیا ہے۔ عجیب ہے تاریخ میں کہ جب حور اس وقت آیا تھا جب حسین کے سفر کو پلٹایا تھا اور روکا تھا امام حسین کو، تو امام حسین نے میزبانی کی تھی، پانی پلایا تھا، لیکن آج حور مومن بن کے آ رہا ہے، امام کیسی میزبانی کرے؟ نہ پانی ہے، نہ عزوقہ ہے، نہ کوئی چیز ہے جس سے میزبانی کرے۔ حور آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جیسے خاک پہ آتے ہیں، میرا آقا خیمے سے چلتا ہے، جا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا ہے، غلاموں کا ایسا چاہنے والا آقا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کربلا میں کس طریقے کی مصیبتوں کو دیکھا امام حسین علیہ السلام نے۔ حور نے پلٹ کے یہی تو کہا تھا، شہزادیوں سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آل رسول کو کیسے ڈرایا ہے، کیسے گھما کے کربلا میں لا کے پھنسایا ہے۔ میں کہوں گا حور، شاہ اسماعیل کے زمانے میں جب جناب حور کی قبر کو کھودا گیا، شاہ اسماعیل چاہتا تھا کہ اس رومال کو جو پیشانی پہ بندھا تھا اس کو کھولے، جب کھولا تو خون جاری ہوا۔ شاہ اسماعیل کا دیکھا خون بند نہیں آ رہا ہے، ایک دم سے باندھ دیا۔ یہ حسین نے کون سا تحفہ دیا تھا؟ تحفہ دیا تھا، اے حور یہ تمہاری بخشش کی ضمانت ہے، میں اپنی مادر گرامی کا رومال باندھ رہا ہوں، روز محشر اسی رومال کے ساتھ جائیں گے، کہیں گے مادر امام حسین دیکھو میں نے حسین کی راہ میں قربانی دی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالم سیعلم الذین ظلموا منقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خداوند متعال آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے۔ قبلہ آپ سے گزارش کریں گے آپ تمام ناظرین کے لیے اور جو مشکلات میں گرفتار ہیں، جو مریض ہیں، اور بہت سے لوگ التماس دعا کہتے ہیں، تو سب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ خدایا بحق محمد آل محمد، اسی فرش اعضا کا واسطہ، ایام اعضا اور عاشورہ کا واسطہ، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما۔ خدایا امت مسلمہ شیعہ سنہ شریف جہاں بھی ہوں، ان کی جان و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، یہ بلائے جہانی کو دور فرما۔ خدایا بشریت کی حفاظت فرما۔ خدایا جو ظالموں سے، مستکبرین سے برسر پیکار ہیں، ان کو کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ خدایا ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں معارف قرآن و اہل بیت سے مالا مال فرما۔ خدایا علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما۔ خدایا مراکز علمیہ، حوزات علمیہ، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدایا جو مریض ہیں شفاء عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے مہمان نے فضائل کے طور پر اور ذکر کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے اصل مقصد کو بیان فرمایا کہ آپ کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور مصائب کے طور پر حضرت حر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت حر کی، کہ جن کو آج سلام کیا جاتا ہے، ان کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہہ کر زیارت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید کا سبب بنتے ہیں حضرت حر۔ حر کتنا بڑا گنہگار تھا کہ جو فرزند رسول کو کربلا تک لے کر آیا ہے۔ جیسے ہمارے مہمان نے بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے بعد میں مخدرات عصمت و طہارت سے، خواتین سے مثلا نظر خواہی کی کہ میں آپ کی دل آزاری کا سبب بنا ہوں۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں خدایا، لیکن اس حسین کے صدقے میں ہم نے حر جیسا گناہ نہیں کیا، ہم نے فرزند رسول کو کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہیں کیا۔ اگر حر کو آپ معاف کر سکتے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی انشاءاللہ ہمارا مولا معاف کرے گا۔ حسین کی جو بخشش کا دامن ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ پوری کائنات میں جتنے امام حسین علیہ السلام کے در سے اور ان کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، اس امت کے گناہگار کسی چیز سے نہیں بخشے جائیں گے۔ بس ہمیں دعا ہے کہ خداوند متعال بھی ہمیں توفیق دے اور ہمیں ایسا بنائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔